السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معارج مکیہ، معارج صورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا واقع ہونے والا۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا، جس نے کہا تھا کہ اے اللہ، جو کہ سورۃ انفال میں ہم نے پڑھا، اگر قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے۔ اور یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی نازل ہو گئی تھی۔ للکافرین لیس لہ دافع، سب کافروں پر نہیں ہے اس کو دافع کو ہٹانے والا۔ جب کافروں پر یہ عذاب آتا ہے تو پھر ہٹانے والا کوئی نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے اونچے درجات ہیں۔ یاد رکھیے مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کافی بار یعنی پیچھے الحمدللہ صورت مکی صورتیں پڑھ چکے ہیں اور یہ ملتے جلتے واقعات ہی سارے آ رہے ہیں۔ تعرج یہی ہے نہیں، من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے اونچے درجات والا۔ اس سے کوئی سب کافروں پر کیا ہے؟ پچھلی آیت میں کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اس اللہ کی طرف سے جو معارج والا ہے، سیڑھیوں والا ہے۔ معارج سیڑھیوں کو کہا جاتا ہے، یعنی درجات والا، بلندیوں والا، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ تعرج الملائکہ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح اور روح الامین الیہ، اس کی طرف، فی یومن، دن میں، کانا ہوگی، مقدارہ، اس کی مقدار، 50 50 الف سنہ، 1000 سال۔ جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اب یہاں غور کیجیے گا، فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، روح سے مراد حضرت جبریل ہے۔ ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے، ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جائی جاتی ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، سنا ہے نا، پڑھی آپ نے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک دن کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اس یوم کی تعین میں بہت اختلاف ہے، جیسا کہ الف لام میم السجدہ کے آغاز میں بھی ہم نے پڑھا۔ امام ابن کثیر نے 4 اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا قول ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلین، زمین کے 7 طبقے تک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ وہ والی مسافت ہے۔ یہ مسافت 50,000 سال میں طے ہونے والی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے، یہ دنیا کی کل مدت ہے، ابتدا سے وقوع تک کا جو ٹائم ہے، اس میں سے کتنی مدت گزر گئی اور کتنی باقی ہے اسے صرف اللہ جانتا ہے۔ تیسرا قول، یہ دنیا آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے۔ کافروں پر یہ
یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مسند احمد کی روایت ہے۔ امام ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دیا ہے، لاسٹ والا جو قول ہے کہ کافروں پر یہ یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی زیادہ مختصر ہوگا۔ تو ایک حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت والے دن جو عذاب دیا جائے گا اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی۔ اور اس تفسیر کی روح سے فی یومن کا تعلق عذاب سے ہوگا، یعنی وہ واقع ہونے والا عذاب قیامت والے دن ہوگا جو کافروں پر 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کریں صبر جمیل، صبر کریں صبر جمیل۔ ان کی باتیں سنیں، جو یہ کہتے ہیں بات سن لیں لیکن صبر کر لیں۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بے شک وہ تو دیکھ رہے ہیں اسے بہت دور، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھتے ہیں اسے بہت ہی قریب، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کب بھیجنا ہے میں نے، تو اللہ کہتے ہیں ہم تو اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ بند یوم تکون السماء کالمہل، اس دن ہوگا آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ رنگین اون کی طرح، ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی دلی دوست کسی کو پوچھے گا نہیں، یبصرونہم، حالانکہ وہ سب دکھائے جائیں گے انہیں، یود المجرم، مجرم تو چاہے گا کہ کاش یفتدی، وہ فدیے میں دے دے، من عذابی یومئذ بنی، اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو، واخی، اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تووی، اور اپنے خاندان کو، التی تووی، جو اسے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جميعا، اسی پہ بس نہیں بلکہ جو کچھ زمین میں سب کا سب دینا چاہے گا، ثم ینجی، پھر وہ بچا لے اپنے آپ کو، کہے گا کہ میرا سب کچھ مجھ سے لے لو تو مجھے بچا لو۔ آگے سے اللہ کہے گا کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، ادھیڑ دینے والی ہے کھال کو، تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری، وتولی، منہ موڑا، وجمع فعوا، جمع کیا اسے یعنی بند کر کے رکھا، مال کو روک کر رکھا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا بہت ہی کم حوصلہ، انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنا شروع ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے، ہائے وائی کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہی ہے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کوئی آسائش یا خیر پہنچتی ہے تو وہ بخل کرنے لگ جاتا ہے، کنجوسی کرنے لگ جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے، نمازیوں میں یہ حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ کم حوصلہ جزا فضا کرنا نمازیوں میں نہیں ہوتا۔ نمازی کون؟ جن کی تعریف کی گئی الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ مطلب ہمیشگی اختیار کرنے میں کیا ہے کہ نماز کو ٹائم پر پڑھنے والے، اس میں سستی کمی کوتاہی نہ کرنے والے۔ اور پھر کہا والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جو ان کے مالوں میں حق ہے مقرر کیا ہوا، مطلب اس سے کہ زکوٰۃ مقرر کیا ہوا، زکوٰۃ مفروضہ، بعض کے نزدیک یہ عام ہے، صدقات واجبہ نافلہ سارے ہی اس میں شامل آ سکتے ہیں۔ اور پھر للسائل والمحروم، مانگنے والے کا حصہ بھی ہے اس میں اور محروم کا بھی۔ محروم میں وہ بھی شخص ہے جو رزق سے ہی محروم ہو گیا، جیسے آسمانی کوئی آفت آ گئی یا کوئی زمینی آ گئی، سارا مال ہی اس کا ختم ہو گیا تو اس کا بھی اس میں حق ہے۔ اور وہ بھی جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صدقات سے محروم رہتا ہے، یعنی ضرورت مند ہے لیکن وہ سوال کرنے سے بچتا ہے، تو اس کا بھی حق ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو سب تصدیق کرتے روز جزا کی، روز جزا کی جو تصدیق کرتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ جو انصاف کے دن پر، روز جزا کے دن پر جن کا یقین ہے،
مطلب وہ ان کا انکار نہیں کرتے، شک نہیں کرتے، بلکہ انہیں یہ ہے، یقین ہے کہ روز جزا کا دن ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، آنا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک یقیناً آپ کے رب کا، ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یعنی رب کا عذاب جو ہے وہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے کہ انسان اس سے بے خوف ہو جائے۔ اللہ کے عذاب سے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے اور اس سے ممکنہ بچاؤ کی تدابیر کرتے رہنا چاہیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، فإن مطلب لونڈی غلام، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک وہ سب ملامت نہیں کیے ہوئے۔ یعنی جو اپنی ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں ہوگی، پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یعنی انسان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں، ایک بیوی اور دوسری ملک یمین مطلب لونڈی۔ عصر حاضر میں لونڈیوں کا جو وجود تقریباً اب تو ناپید ہے، بالکل ختم، لیکن شرعی جہاد کے نتیجے میں جب کبھی لونڈیاں حاصل کی جائیں گی تو ان کا رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا شرعاً درست ہوگا۔ بہرحال اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کرتے۔ کون؟ ایمان والے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں جتنا جو زیادہ دنیاوی جاہ و جلال والا ہوگا نا، وہ جنسی تسکین کے لیے اتنا ہی گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ آپ نے کئی بار سوشل میڈیا پر بھی سنا ہے، کسی کو کے پاس کالج کی، کسی کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے سکولز کی، کسی کے پاس کوئی یونیورسٹی کی مطلب اتھارٹی جس کے پاس آ گئی، وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ سارا کچھ میرا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو حیا والی دولت نصیب کرتے۔ تو یہ بہت اب لوگوں کے پاس کم ہے، اور جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کے اندر جنسی تسکین کے لیے اپنے گھر سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ باہر زیادہ منہ اٹھاتا ہے۔ تو فمانی بتاغا وراء ذلک، اللہ والوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی یہاں نشانیاں ہی تو بتائی جا رہی۔ فمانی بتاغا وراء ذلک، پھر جو ڈھونڈے اس کے علاوہ، بیوی اور لونڈی کے علاوہ جو دوسرا رستہ، تیسرا رستہ اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون، تو وہ تو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب جو غلط کام کرتا ہے، بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے اللہ کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ نے منع کیا، میں جا رہا ہوں، وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتہم، اور جو اپنی امانتوں کا، وعہدہم، اور اپنے عہد کا، راعون، لحاظ کرنے والے۔ والذین هم بشہاداتہم، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ یہ کون، کن کی بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں پر یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے نا ان کا مقام کتنا اللہ نے رکھا، اللہ اکبر۔ اپنی امانتوں اور عہدوں کی، وعدوں کی پاسداری کرنے والے، اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اور اس سے پیچھے پیچھے جو کہا حقن، یعنی پہلے نمبر نمازی، جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرنے والے، یعنی 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، پھر صدقات خیرات دینے والے، اور پھر قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور امانتوں اور وعدوں کا پاس کرنے والے، گواہیوں پر قائم رہنے والے، اور اپنی نمازوں کی جو حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون۔ سبحان اللہ۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی اولئک فی جنات مکرمون میں کر دے۔ کمیاں کوتاہیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پھر کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف سب دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔
پھر پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں، عن الیمینی وعن الشمیلی وعن الشمالی عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، گروہ کے گروہ، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے جو آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے تھے، لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے تھے، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے بھی پہلے جائیں گے۔ اور آج کے بھی کہتے ہیں نا، مولوی بخشے گئے تھے سارے، فلانا بخشا گیا تو او میری ماسی ہے فلانی، او معاف، او بخشی گئی تھے میں تے پہلے ہی، اچھا میرے گاؤں کا، میرے علاقے کے، میرے محلے کا فلانا وڈیرا اتنی نمازیں پڑھتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، او چلا گیا تو میں پہلے ہی، پھر سارا ساڑا علاقہ یہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر، ایتمع کل، یہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسے لوگ کیا کرتے تھے، ایتمع، کیا وہ طمع کرتا ہے، کل امرئ، ہر آدمی، منہم ان میں سے، ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کیا گیا جائے گا نعمت کی باغ میں، کلا، کیا مطلب ہے؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کس طرح ممکن ہے؟ مومن اور کافر جنت میں دونوں، رسول کو ماننے والا اور اس کو جھٹلانے والا جنت میں دونوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم، بے شک ہم نے انہیں پیدا کی ہے، مما یعلمون، اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، جسے وہ جانتے ہیں، ہم نے اس سے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ ماء مہین، پانی کے قطرے، حقیر سے قطرے سے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ جب یہ بات ہے تو کیا تکبر انسان کو زیب دیتا ہے؟ جس تکبر کی وجہ سے ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے پھرتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں، اپنی اوقات انسان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے۔ فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق، مشرقوں کے رب کی، والمغارب، اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں۔ پس میں، فلا اقسم، فلا اقسم یہاں لا نافیہ نہیں ہے، قسم کے معنوں میں، پس میں قسم کھاتا ہوں، یعنی پس مجھے قسم ہے مشرق اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں، ہم یقیناً قادر ہیں، الا ان نبدل، اس بات پر کہ ہم بدلے میں لے آئیں، خیرم منہم، بہتر ہے ان سے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز عاجز کیے جانے والے نہیں ہیں، مطلب ہم ان کو ماریں، ختم کریں اور نئے لوگ لے آئیں، اور ہم تھک نہیں جائیں گے، کام کر کے جیسے انسان تھک جاتا ہے، ہم تھکنے والے نہیں ہیں۔ فذرہم یخوضوا، آپ میرے نبی ان کو چھوڑیے، وہ لگے رہے بحث و مباحثے میں، یخوضوا بحث و مباحثے میں، ویلعبوا، اور کھیل کود کرتے رہیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں، یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کا، یوم یخرجون، جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، سراعا، تیز دوڑتے ہوئے، کأنہم، گویا کہ وہ الی نصب یوفزون، کسی گاڑے ہوئے نشان یعنی آستانوں کی طرف وہ دوڑ رہے ہیں۔ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ ہدف کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، مطلب ان کو کوئی نشانہ ہے کہ وہاں جانا ہے تو بس اسی کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ مطلب یہ اجداث، جدس یعنی قبر کو کہتے ہیں، قبر کی جمع ہے اجداث، نصب تھان، جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور بتوں کے معنی میں بھی ہے۔ بتوں کے پجاری جب سورج طلوع ہوتا تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے، تو بعض اسے یہاں علم کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے علم کی طرف دوڑتے ہیں، اپنے جھنڈے کی طرف، تو اسی طرح سے قبروں سے لوگ بھی دوڑتے ہوئے جائیں گے، برق رفتاری سے، تیز رفتاری سے، خاشعتن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گے ان کی آنکھیں، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ترہقہم ذلہ، ڈانپتی ہوگی انہیں ذلت، ذالک الیوم الذی، یہی دن ہے جس کا کانوا یوعدون، جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا
تھا۔ ان کی مجرموں کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں کیونکہ اپنے کرتوتوں کا علم ان کو ہوتا ہے، شرمندگی سے نیچے کی ہوتی ہیں ان کی۔ قیامت والے دن کا یہی حال ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔